لاہور اور جڑاوالا روڈ پر آج بھی وہ قصبہ موجود ہے، اکثر و بیشتر احباب جانتے ہیں۔ اس قصبے کا نام ہے شرک پور شریف، اور اس شرک پور شریف کی دھرتی پر ایک مرد کلندر ہوا ہے جس کو میاں شیر محمد شرک پوری کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور وہ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمت الرحمن الحمدللہ ہم کرامات اولیاء کے بھی مانتے ہیں، ان کی فضائل کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کاملین کی کرامات کو ماننے والے ہیں۔ یہ میاں شیر محمد شرک پوری کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جب آنکھ بند کرتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتے ہیں۔ آپ کی سوانح عمری میں، آپ کی سیرت میں سیرت نگاروں نے لکھا، ایک آنکھوں سے نبینہ حافظ مدینہ شریف چلا گیا، اور حج عمرے پہ جب پہنچا تو حضور کے مدینہ شریف میں پہنچا، اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پاک پر جب اس نبین حافظ نے حاضری پیش کی اور اتنے درد سے رویا، اتنے درد سے رویا کہ یا رسول اللہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، آپ کے در دولت پر جو کچھ بھی کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، آنکھیں نہیں آنکھیں لینے آیا ہوں۔ پیار سے بولیں گے سبحان اللہ۔ آنکھیں نہیں آنکھیں لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر آگے یہ گزارش کر رہا ہے، یہ ریکویسٹ حضور کی بارگاہ میں درخواست عرض کر رہا ہے، عرض کرتے کرتے اس کی ظاہری آنکھ لگ گئی، قسمت کی آنکھ کھل گئی، مدینے والے خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنے والی بات تھی یار۔ اللہ کرے آج جمعے کی برکت سے حضور ہمارے خواب میں بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو مانگا جائے رب سے اللہ دیتا ہے، تو لہذا اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں میری نظر میں کہ اگر حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، جس دیدار کے لیے دنیا ترستی رہی ہے۔ بڑے بڑے ولی غوث قطب ابدال کلندر مجذوب سالک تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد رسول اللہ کے مدینے کا تصور لے کر جو رو کر یہی عرض کرتے رہے ہیں، مذاق کے نینوں والے رسول ہم نے پوری زندگی بسر کر دی آپ پہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے، آج دل کرتا ہے جس کا درود و سلام پڑھتے ہیں کبھی خواب میں دیدار نصیب ہو جائے۔ داتا علی حجویری سے لے کر خواجہ جمیری تک، اور گولڑے کے سید پیر میر علی شاہ گولڑوی سے لے کر سلطان باہو سرکار تک بڑے سے بڑے ولی یہی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ تاجدار گولڑا کی وہ بات کہ مدینے میں جائیں تو عصر کی سنت کو چھوڑ دیں، تو رات کو سو جائیں تو حضور خواب میں آ جائیں۔ سرکار فرمائے گولڑے میں ہوں تو پھر میری سنت پڑھے، مدینے آ کر نہ پڑھے، میرے لیے تجھے بات جچتی نہیں۔ آنکھ کھلی حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، رو کے عرض کرتے ہیں سونا غفلت ہوگی، سستی ہو گئی، کاش مجھے آج خبر ہوتی سنت چھوڑنے پر نبی مل سکتا ہے تو آج مہر علی فرض چھوڑتا، نبی بھی مل جاتا، عرش والا خدا بھی مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا اللہ سارے مل کے بولیے گا یا رسول اللہ یا علی زندہ زندہ باد۔ تو یہ اولیاء کاملین کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے کہ حضور کے دیدار کی طلب رکھتے ہیں، تو ٹیسٹ بدل لیتے ہیں تھوڑا تاکہ جو نیند کی ہوش میں تھوڑے جا چکے ہیں ان کو تھوڑا اٹھا لیں۔ ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جتنے بھی اولیاء کاملین کی ہسٹری پڑھ لیں، سیرت پڑھ لیں، ان ساروں کی یہی سیرت بتلاتی ہے، ہسٹری بتلاتی ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی عظمت یہ ہے، یہ میں اپنے سے جملے نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یا تو ان کی راتیں قیام میں بسر ہوتی ہیں، یا رکوعوں میں بسر ہوتی ہیں، یا سجدوں میں راتیں بسر کر دیتے ہیں۔ دنیا سو جاتی ہے، یہ سوتے نہیں، آخری رات کے پہر اٹھ کر اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد کے ساتھ ساتھ مدینے والے محمد کی ذات پہ درود و سلام۔ اور لوگ یہ کوئی عرض کر دینے کدی وچ خواب نے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، نظارہ یا رسول
گھڑی مینوں ٹرن نہیں پہ دیندی ایک باری سارے مل کے بولے آجے کوئی بندہ چپ نہ رہے حقیقت نہ آواز آئے کبھی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ سارے دا عقیدہ ہے سارے عقیدت نہ مل کے آواز آئے کبھی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول سن کے خوش ہونے ہو کبھی کرے اللہ کرے خواب اندر حضور دا مکھڑا ویکھ لئیے تے دنیا نو اٹھ کے کوئی پیغام دئیے اگے پیچھے کسے اور دے گیت نہ گایا کر اگے پیچھے کسے اور دے ٹیلنٹ او دے قصیدے نہ پڑھیا کر صرف نبی نبی کریا کر تے ایک ہوئی نعرے ماریا کر کدے وچ خواب تے ہووے نظارہ خواب اندر دیدار کروایا حضور خواب اندر آ کے فرماتے ہیں حافظ جی صرف اکھاں لینیاں سن جی سونے فرمایا کہ اکھاں لینیاں سن شرک پور ٹر جا میرا غلام اتھے رہندا ہے حافظ کہندا ہے میں شرک پور دا ارادہ کر کے حضور دے حکم دے مطابق صبر کرتے ہیں پاکستان آیا چلتے ہیں پوچھتے ہیں پچھاندے ہیں شرک پور چلا گیا میاں شیر محمد شرک پوری دا وطیرہ کیے عادت کیے کبھی اس مسجد اندر نماز تہجد پڑھتے ہیں دوسرے دن نال دی مسجد اندر تہجد پڑھتے ہیں تیسرے دن نال دی مسجد اندر تہجد پڑھتے ہیں شرک پور دیا جنیاں مسیحہ نے ایک ایک دن اس مسجد اندر جا کے باری باری تہجد دی نماز پڑھتے ہیں جب سونے نبی نے چوری ہوئے پھر وقت چڑ گیا ہے بات بن گئی ہے حافظ صاحب کہنے ہیں رات عدی دا ٹائم ہے میں اڈے اندر اتریا ادھر کے پوچھیا ہور میں کتھے جاؤں رات دا ٹائم ہے کسے آکھیا حافظ جی رات بسر کرنی ہے کہ اڈے والی مسجد اندر ٹر جاؤ حافظ کہنا سردی دی رات ہے مسجد اندر جا کے مسجد دی صف لے کے میں سو گیا جب صف لے کے ستا ادھی رات گزر کی تہجد دا ویلا آیا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اس مسجد اندر تہجد پڑھنے واسطے تشریف لے آئے آپ نے دو رکعت نفل پڑھے دو بعد دو اور پڑھے چار دو جب آپ نے 6 رکعت نفل تہجد میں پڑھے 6 رکعت سلام پھیرن تو بعد فرمایا حافظ جی اٹھ کے دیکھو وہ پھٹی ہے یا نہیں پھٹی حافظ کہتا ہے میرے دل اندر خیال آیا پتہ ہے انہوں نے کی پتہ ہے میں نبی نہ اکھا کوئی نہیں میں دیکھ نہیں سکتا ادھر آپ نے پھر نفل شروع کر دیتے نفل 2 پڑھن تو بعد جب سلام پھیریا پھر فرمایا حافظ جی اٹھو نا باہر دیکھو وہ پھٹی ہے یا نہیں پھٹی حافظ کہتا ہے میں اس سے نہ اٹھیا دیوار دے آسرے نال دروازہ کھولے آؤں آنا اٹھیا دی انہا سا دیوار پھڑی دی انہا سا بوا کھولیا دی انہا سا ادھر دروازہ کھولے آئے ادھر میرے رب نے میری اکھا دا بوا کھول چھڑیا روشنی دے چھڑیے اس لیے کی گل کر لگا شرک اور دے تاجدار آپ فرماتے ہیں میں بیلیاں ملے کے مریدہ ملے کے بریلی تو گیا ہوں ایک بریلی ہے جب پہنچے نہیں انڈیا دے بارڈر دیا ہے آدھا حضرت امام احمد رضا بریلی نے فرمایا او میرے خادموں جی حضور فرمایا اتری بلڈنگ دا فلاں کمرہ صاف کر دے وہ حضور کون اوڑا ہے فرمایا پنجاب دا شیر اوڑا ہے اس ٹائم پھول کوئی نہیں موبائل کوئی نہیں کنے دسے آئے نبی پاک کی حدیث پڑھنا جانا میرے نبی نے فرمایا انہا قیدی اکھ تو بچیا کرو اے اپنی اکھ نال نہیں ویکھ دے جدوں ویکھ دے رب دے نور نال ویکھ دے آپ جدوں گئے رات پسر ہوئی 2-4 دیہاڑے رہے تے واپس آئے بات مکمل کر کے میں بات چھوڑنا چاہنا جدوں واپس آئے نا اجے راج نے شرک پور پہنچے نہیں جڑے مرید نال سن وہ بول کے کہندے نے سرکار اینا پینڈا کیتا ہے ایک مولوی ہے سادے دے کپڑے نے مسئلے لکھی جا رہے ہیں جڑا کوئی ہوتا ہے وہ مسئلے دسدا ہے اودے وچ خاص کی ہے
فرمایا تہاڈی اکھ ویکھیا ہے کدی شیر محمد دی اکھ نال ویکھو تے گل پوچھن دی لوڑ ہی نہ پوے. انہاں کہا حضور پھر دسو. آپ نے فرمایا ایک پردہ ہے, پردہ, پردے میں احمد رضا ایک طرف بیٹھا ہے, دوسری طرف مدینے والے مصطفیٰ تشریف فرما ہے. احمد رضا جب حدیث رسول لکھتا ہے, لکھنے کے بعد مصطفیٰ پردے میں اس حدیث کی تصدیق فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں احمد رضا بالکل تو نے میری حدیث کو درست لکھا ہے. یہ احمد رضا وہ ہے کہ جس کی ہر ایک حدیث کی تصدیق کرنے والا کوئی اور نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کریم. ولی می شناست, ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہر بندہ ہر کسی کو پہچان نہیں سکتا. ولی کو صرف دیکھنا ہو تو ولی کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ وہ احمد رضا تاجدار بریلی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ کمالات عطا کیے ہیں. آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو آپ کے زندگی کے اوپر عنوان کے طور پہ پڑھایا جا سکتے ہیں جمعے, اس پہ بے شمار خطابات ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی وہ کنز الایمان قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, رب کعبہ کی قسم دنیا میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں, کسی میں بے ادبی پائی جاتی ہے, کسی میں گستاخی پائی جاتی ہے. احمد رضا تاجدار بریلی نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ انوکھا ہے, نرالا ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا آپ کو ڈھونڈنے کے ساتھ بھی نہیں ملے گا جس میں ذرہ بھر بھی کروڑواں حصہ بھی گستاخی کا شیبہ پایا جائے. کیونکہ لکھنے والا حضور کا عاشق ہو, وہاں پھر گستاخی نہیں ہوا کرتی, محمد کی شان کو بیان کیا جاتا.